السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپی پڑھ کر اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ کیفے دل، رائٹر بائی ماہیشہ، ایپیسوڈ نمبر 15۔ عریشہ کمرے میں کب سے تیار ہو رہی تھی۔ آج اسے دید کے ساتھ اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا۔ دوست کی شادی میں جانے سے زیادہ خوشی تو اسے دید کے ساتھ جانے کی تھی، اس لیے تو اچھی خاصی تیار ہو رہی تھی۔ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے عریشہ نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر اپنا دوپٹہ گلے میں پہنے اپنا بیگ اٹھاتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کے باہر ہی زمار امید کو لیے کھڑا تھا، جو ابھی تو فی الحال سوئی ہوئی تھی۔ عریشہ باہر گئی۔ اس نے زمار کو دیکھا جو امید کو لیے کھڑا تھا، اور دائد کو دیکھا جس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی اور اپنے موبائل میں بزی تھا۔ عریشہ، تم آ گئی؟ زمار کی آواز سنتے دائد نے عریشہ کو دیکھا، اور بس دائد کی نظر جیسے عریشہ پہ جم سی گئی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی پہنے اپنے گھنگرالے بالوں کو اس نے سٹریٹ نہیں کیا تھا، ایسے ہی کھلے چھوڑے ہلکی سی آگے چٹیاں بنائے اپنے خوبصورت چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیے اور لال لپسٹک لگائے وہ دائد کا دل دھڑکا گئی تھی۔ دائد یک تک عریشہ کو دیکھ رہا تھا۔ زمار نے دائد کو دیکھتے اس کے آگے چٹکی بجائی کہ ہوش میں آ جاؤ زمار، کہ ایسا کرنے سے دائد ہوش میں آیا تھا، اور اپنی اس حرکت سے وہ زمار اور عریشہ کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ بھی ہو گیا تھا۔ چلیں دائد، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، عریشہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ دائد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عریشہ کو خوشی بھی ہوئی تھی۔ اچھا زمار، امید کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرا جانا بھی ضروری ہے، ورنہ میری دوست مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور مجھے یقین ہے تم امید کو اچھے سے سنبھال لو گے۔ پلیز میری امید کا دھیان رکھنا۔ عریشہ کے زمار کے پاس جاتے امید کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ یہ بہت گرم ہو رہی ہے زمار، مجھے لگتا ہے مجھے نہیں جانا چاہیے، ورنہ مجھے وہاں بھی امید کی فکر رہے گی، عریشہ نے پریشانی سے کہا۔ عریشہ، اب تم تیار ہو گئی ہو، ایسے اچھا نہیں لگتا، میں ہوں نا امید کا خیال رکھنے کے لیے، تم جاؤ۔ پکا نا زمار، تم رکھ لو گے نا اس کا خیال؟ عریشہ نے ایک بار پھر سے امید کو دیکھا جو ہنس گیری نیند سوئی ہوئی تھی۔ ہاں میں رکھ لوں گا، تم لوگ جاؤ۔ چلے عریشہ، دائد نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہتے عریشہ اور دائد دونوں چلے گئے۔
رات کا فنکشن تھا اور انہوں نے جانا بھی رات کو ہی تھا۔ لاہور سے تھوڑا دور ہی جانا تھا۔ عریشہ مسلسل دائد کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ دائد بھی اپنے اوپر عریشہ کی نظر محسوس کر رہا تھا۔ عریشہ اپنی نظروں کو قابو میں رکھیں، سیدھے ہو کے بیٹھیں۔ آپ دائد نے بنا عریشہ کو دیکھے ہی عرشیہ سے کہا جو یک ٹک دائد کو دیکھ رہی تھی۔ دائد کی آواز سے ہڑبڑا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ویسے دائد، میں اپنی آنکھوں سے ہی تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھیں ہیں، جس کو مرضی دیکھوں۔ تمہیں کیا؟ عرشیہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ لیکن جس کو آپ دیکھ رہی ہیں وہ میرا ہی چہرہ ہے۔ مجھے نہ دیکھیں، باقی اپنی ان آنکھوں سے آپ جسے مرضی دیکھ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دائد نے سختی سے کہا، تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا؟ اگر میں کسی اور سے شادی کر لوں؟ عرشیہ کی آواز میں نمی سی ہوئی تھی، جو کہ دائد نے بھی محسوس کی تھی۔ عرشیہ کی آواز میں نمی محسوس کرتے دائد نے لب مچے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں اور خوش رہیں۔ لیکن دائد، مجھے تم اچھے لگتے ہو اور مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ عرشیہ نے چیخ کر دائد کو کہا۔ عرشیہ کا چیخنا دائد کو ناگوار گزرا تھا۔ آپ ایسے چیخ کر مجھ سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، سمجھ آئی؟ عرشیہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، اور رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ نے میک اپ کیا ہے سارا خراب ہو جائے گا۔ دائد نے عرشیہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا عرشیہ شادی میں بھی خراب موڈ کے ساتھ جائے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہوں میں۔ عرشیہ بھی یہ کہتے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی دوست کی شادی میں پہنچ گئی تھی، بہت بڑے معراج ہال میں پہنچ گئی تھی۔ دائد بھی ساتھ ساتھ، اور سب لڑکیاں کو ایک بار دائد کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ سمپل سے سوٹ میں بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سب لڑکیوں کی نظر دائد پر محسوس کرتے عرشیہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی؟ عرشیہ نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے دائد کو کہا، جو عرشیہ کی بات سنتے حیران ہوا تھا کہ وہ کب تیار ہوا تھا۔ یہاں ہی رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے عرشیہ اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ زمار کب سے امید کو اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ اسے دودھ دے سکے، لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔
زمار کو بھی اب ٹینشن ہونے لگی تھی، اسے بخار بھی تھا۔ زمار امید کے پاس گیا اور اسے ہلایا۔ امید اٹھ جاؤ، بھوک نہیں لگی کیا؟ زمار نے امید کا چہرہ تپتپایا تھا لیکن وہ ہلی نہیں تھی۔ زمار کو کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ زمار نے امید کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اس کی سانسیں چیک کی تھی جو کہ چل رہی تھی۔ زمار نے شکر کا سانس لیا، کیا پتا عریشہ دودھ دے گئی ہو اس لیے سوئی ہو۔ ابھی زمار سوچ ہی رہا تھا کہ امید نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اٹھ گئی۔ زمار نے مسکراتے ہوئے امید کو دیکھ کر کہا۔ امید کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔ امید نے زمار کو دیکھتے ہی رونا شروع کیا۔ لو جی، رونا شروع ہو گئی۔ زمار نے گہرا سانس بھرتے امید کو دیکھا، پھر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگا، لیکن امید چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ چپ کیوں نہیں ہو رہی ہو؟ زمار کچن میں گیا اور امید کے لیے دودھ بنایا تھا۔ جیسے ہی اس نے امید کو اپنی گود میں رکھ کے دودھ پلایا تھا، امید نے سارا دودھ باہر نکالتے زمار کے اوپر ہی الٹی کر دی تھی۔ اوہ شٹ! یہ کیا کر دیا امید؟ زمار کوفت سے امید کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہتی ہے عرشیہ، میں تمہیں ٹھیک سے سنبھال نہیں سکتا۔ دل کر رہا ہے ایک تھپڑ لگاؤں۔ زمار نے امید کو بیڈ پر لٹایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امید وہاں ہی روتی رہی، لیکن زمار اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ آیا تو اس نے دیکھا امید پھر سے سو گئی ہے۔ ابھی تو رونے کی آواز آ رہی تھی، اتنی جلدی سو گئی؟ زمار نے آگے بڑھتے سوئی ہوئی امید کے کپڑے اتارے تھے، جو سارے کپڑے وومیٹنگ کی وجہ سے گندے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے امید کے جسم کو ہاتھ لگایا، زمار کو لگا جیسے اس نے کسی گرم کوئلے کو ہاتھ لگایا ہو۔ زمار نے پریشانی سے امید کو دیکھا، اسے کچھ گڑبڑ لگی تھی۔ امید امید زمار نے پھر سے اس کا چہرہ تپتپایا تھا لیکن وہ ہلی تک نہیں تھی۔ لگتا ہے اس کا بخار تیز ہو گیا ہے۔ زمار نے جلدی سے امید کو دوسرے کپڑے پہنائے اور اسے اٹھاتے بھاگ کر باہر نکلا تھا، ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے امید کو پکڑا ہوا تھا جو شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ تیز ڈرائیو کرتا وہ 20 منٹ تک ہاسپٹل میں موجود تھا۔ جلدی سے امید کو لیے باہر نکلتا وہ اندر گیا اور جاتے ہی وہ بچوں والے وارڈ میں امید کو لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کو بھی بچی کی سیریس حالت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی امید کو
سے اندر چلے گئے۔ زمار کے ہاتھ نہ جانے آج پہلی بار امید کی ٹینشن میں کانپ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ شدت سے امید کو جو ڈاکٹر چیک کر رہے تھے ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ باہر کوریڈور میں بیٹا کب سے پریشان بیٹا اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ تبھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد نرس باہر آئی تھی۔ زمان جلدی سے نرس کے پاس گیا۔ نرس میری بچی کیسی ہے؟ زمان نے پریشانی سے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی بیٹی کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کا پھر ٹھیک سے خیال بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ تھوڑی دیر اسے آپ نہ لے کر آتے تو اس کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نرس بھی سخت لہجے میں بولی۔ امید کے دور ہونے کا سن کر زمار کا دل دھک سے بیٹھا تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہونے لگا تھا۔ نرس تو کب کی جا چکی تھی۔ زمار بھی اپنا سر پکڑتے پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک آنسو زمار کی آنکھ سے نکل کر ہاتھ پر گرا تھا۔ زمار نے اپنے ہاتھ پر گرے آنسو کو حیرت سے دیکھا۔ یہ پہلا آنسو تھا جو تمنا کے لیے نہیں کسی اور کے لیے نکلا تھا۔ اب یقیناً امید بھی زمار کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی جس کی زمار کو بہت بڑی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ عرشیہ کب سے اپنی دوست کے پاس بیٹھی تھی۔ عرشیہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ کئی لڑکوں کی نظر بھی عرشیہ پر اٹھی تھی لیکن عرشیہ سب کو اگنور کرتی اپنی دائد کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ چلو آؤ ڈانس کرتے ہیں، عرشیہ کی دوست کی کزن آ کر عرشیہ کو کہنے لگی۔ نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا ڈانس، مجھے نہیں آتا، عرشیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی جبکہ اس کی مسکراہٹ کوئی نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ سارے معراج ہال میں سے وہ لڑکا سب کو اگنور کیے عرشیہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چلو آؤ نا، ایک لڑکی عرشیہ کو اٹھا کر ہال کے بیچوں بیچ لے گئی اور ڈانس کرنے لگی۔ عرشیہ نے بھی شرماتے تھوڑا سا ڈانس کیا تھا۔ اس لڑکے نے نہ جانے کئی تصویریں عرشیہ کے خوبصورت چہرے کی بنا لی تھی۔ عرشیہ نے دائد کی طرف دیکھا جو اسے ڈانس کرتا ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دائد کا منہ خراب ہوتے دیکھ عرشیہ نے بیٹھ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اچھا میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، عرشیہ یہ سب کہتے واش روم چلی گئی۔ پیچھے پیچھے وہ لڑکا بھی چلا گیا۔ دائد نے تو صرف عرشیہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ اس لڑکے کو نہ دیکھ سکا۔ عرشیہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی اس کی ٹکر سامنے کھڑے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ عرشیہ اس سے پہلے گرتی اس لڑکے نے عرشیہ کی کمر تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔
عرشیہ نے چیخ مارتے اپنی آنکھیں بند کی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں جب اسے محسوس ہوا وہ نیچے نہیں گری، اپنی آنکھیں کھولی تھی اور پھر عرشیہ نے سنہری آنکھیں سامنے والے لڑکے کے کرسٹل آنکھوں میں پڑی تھی۔ اس کرسٹل آنکھوں والے کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ دراز پل کی سنہری آنکھیں محسور نے بنائی ہی کمال کی آنکھیں۔ شیران کو حرام رکھا ہے رب نے، لیکن کیوں تمہاری آنکھیں حلال رکھی ہے رب نے؟ اے سنہری آنکھوں والی لڑکی، ان آنکھوں سے تم نے کئی قتل، ان آنکھوں سے کیے ہوں گے قتل ہزار، مجھ سے چھپا کر رکھی آنکھیں۔ وہ کرسٹل آنکھیں نہ جانے کب سے عرشیہ کو دیکھ رہی تھی اور اس کرسٹل آنکھوں کو اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ سوری، عرشیہ نے اپنی کمر سے ہاتھ اٹھایا اور سامنے والے لڑکے کو دیکھا۔ ہلکے ہلکے براؤن بال لیے گندمی رنگت، تیکھا سا ناک، کرسٹل آنکھیں جو شاید ہی کبھی عرشیہ نے دیکھی ہوگی۔ انابی لب اور لب کے پاس چھوٹا سا تل، ہلکی ہلکی داڑھی جو اس لڑکے کے چہرے پر انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے بلیک شلوار قمیض پہنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دائد، عرشیہ اور وہ لڑکا ایک جیسی ڈریسنگ کرنے کا پلان کر کے آئے تھے۔ عرشیہ ایک بار تو اس لڑکے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ لڑکا انتہائی تمیز کے ساتھ عرشیہ کے سامنے بولا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ، لیکن آپ یہاں کیوں؟ آپ کو نہیں پتا یہ لیڈیز واش روم ہے؟ عرشیہ نے ہلکے سے غصے سے کہا۔ جی میں اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ اس لڑکے نے نظریں جھکا کر عرشیہ کو کہا۔ یہ کہتے عرشیہ باہر چلی گئی۔ پھر اس لڑکے نے آنی کرسٹل آنکھیں اٹھا کر عرشیہ کی پشت کو دیکھا تھا، سنہری۔ اس لڑکے کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا تھا عرشیہ کو دیکھ کر، سنہری۔ اس کا نام تھا سنہری۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی دیر کون لگاتا ہے واش روم میں؟ دائد نے غصے سے کہا۔ میں جان بوجھ کر دیر نہیں کی، وہ مجھ سے اتنا غصے سے بات مت کیا کرو، سمجھے؟ جا رہی ہوں میں، مجھے نہیں تمہارے ساتھ جانا۔ عرشیہ کو جانے کس بات کا غصہ تھا کہ وہ اسے ہی ایسے ڈانٹتا رہتا تھا، اور دائد کو غصہ تھا اس نے سب کے سامنے ڈانس کیوں کیا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں جا، مجھے بھی شوق نہیں تمہیں ساتھ لے کر جانے کا۔ دائد نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ وہ واقعی چلی جائے گی۔ عرشیہ نے دائد کی بات سنتے اپنی سستی روکی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ
اس سے ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ زاہد ابھی وہاں سے وہیں ہی کھڑا تھا۔ ایک ویٹر جو وہاں ہی آ رہا تھا، اس کے آگے ایک بچہ آ گیا تھا جس سے اس ویٹر کو ٹوکر لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زاہد کے اوپر گرا تھا۔ سوری سر، ویٹر نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں صاف کر کے آتا ہوں۔ یہ کہتے زاہد واش روم چلا گیا۔ اسے پتا تھا انجان علاقہ ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن ابھی وہ عرشیہ کی ضد سے واقف نہیں تھا۔ جیسے ہی زاہد واش روم گیا، عرشیہ بھی غصے سے باہر نکل گئی اور اپنے آپ سے ہی زاہد کی برائیاں کرتی وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ دوسری طرف امید کو ڈریپ لگی ہوئی تھی۔ امید کے کمرے کے باہر کھڑا زمار نم آنکھوں کے لیے شیشے سے اندر امید کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ میں ایک بار دیکھ سکتا ہوں؟ زمار نے نم لہجے میں کہا۔ جی آپ جا سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ سوئی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے، اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں۔ جی، یہ کہتے زمار اندر چلا گیا، امید کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ معصوم سا چہرہ لیے امید سوئی ہوئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں جس سے ہمیشہ وہ آنسو بہاتی زمار کو تنگ کر کے رکھتی تھی، وہ بند تھی۔ جس گلے کو وہ پاڑ کر باجا بجا کر وہ زمار کو چراتی تھی، وہ بھی چپ تھا۔ زمار کی آنکھ سے پھر آنسو نکلا تھا۔ تم بہت چھوٹی ہو امید، ورنہ یقین کرو جس انسان سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں لے کر آیا تھا نا، تمہیں میں اسی وقت مار دیتا۔ زمار نے امید کے خوبصورت براؤن بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ بھیا، زمار کو پھر سے تمنا کی آواز سنائی دی تھی۔ زمار نے اپنے آنسو صاف کرتے ادھر ادھر دیکھا۔ دروازے کے پاس ہی تمنا گرین آنکھیں لیے زمار کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، تم آ گئی۔ زمار کرسی سے اٹھتے تمنا کے پاس گیا۔ بھیا، آپ اس بچی کی وجہ سے رو رہے ہیں جس کی بہن کے شوہر نے مجھے مارا۔ میں بھی تو چھوٹی تھی نا، مجھے کیوں مار دیا؟ آپ اس کے لیے رو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں نہ مرتی تو اب تک میں آپ کے پاس ہوتی نا بھیا۔ تمنا نے زمار کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ اس کے لیے مت روئیں بھیا، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ آپ میری جگہ اسے دے رہے ہیں نا، میں آپ سے کبھی نہیں ملنے آؤں گی۔ تمنا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں تمنا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے میرے دل میں، یہ لڑکی بھی نہیں۔ تم میرے پاس آ جاؤ نا، ناراض نہیں ہونا۔
जमान ने तमन्ना को पकड़ना चाहा। जब तमन्ना जमार से दूर हो गई। वो गंदी है। आप सिर्फ मेरे भैया हैं, समझे? आप सिर्फ मेरे भैया हैं। ये कहते तमन्ना गायब हो चुकी थी। जमान ने इधर उधर देखा, लेकिन तमन्ना नहीं थी। जमान ने फिर से गुस्से से उम्मीद को देखा और इसकी तरफ गया। तुम्हारी वजह से फिर मुझसे वो नाराज होकर चली गई। आइंदा तुम मेरे पास आए तो मार दूंगा। अर्शिया को बोलूंगा तुम्हें कहीं छोड़ आए। ये कहकर जमाल गुस्से से बाहर चला गया। उम्मीद को पता भी नहीं था कि कोई उससे नफरत का दावेदार दिल ही दिल में किस किस जंग लड़ रहा था। थोड़ी ही देर में उम्मीद की ड्रिप उतर गई थी। इसकी हालत में कुछ बेहतरी आई थी। डॉक्टर ने कहा था उम्मीद को घर ले जा सकते हैं। तभी जमार की नज़र उम्मीद पर गई थी, जो ड्रिप लगने से उसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर जमार को देखा, देख रही थी। इसके ऐसे देखने से जमार ने गुस्से से आंखें निकालकर उम्मीद को उठाया और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए जमार ने फिर से उम्मीद को देखा, जो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो जमार की गुर्रियों को भी खातिर में नहीं ला रही थी। जमान घर पहुंचा और इसे लेकर कमरे में चला गया और बेड पर जाकर लेट गया। साथ में इसे भी लिटा दिया। काफी देर हो गई थी। इसने दाहिद को कॉल की। कब तक आ रहे हो दाहिद? मैं थक गया हूँ। उम्मीद को संभालते संभालते कॉल उठाते ही जमान ने दाहिद से पूछा। बस निकलने वाले हैं दाहिद हाल में सब जगह अर्शिया को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अर्शिया कहीं नजर नहीं आई थी। उसने परेशानी से कॉल बंद की और बाहर को भागा, लेकिन हाल के बाहर भी अर्शिया कहीं नहीं थी। उफ, पागल लड़की कहाँ चली गई? कहीं सच में तो अकेली नहीं चली गई? ये तो है भी अनजान इलाका। जाहिद अब अर्शिया को ढूंढने लगा था। अर्शिया गुस्से में तेज तेज चलती न जाने कहाँ आ गई थी। उसे अंदाजा तो तब हुआ जब आसपास उसे कुछ भी महसूस न हुआ था। बिल्कुल अंधेरा था। उसे अपना आप भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ शायद लाइट भी नहीं थी। अभी वो इधर उधर देख रही थी कि इसकी आंखों में कुछ लाइटें पड़ी थी। अर्शिया ने अपना हाथ अपनी आंखों के आगे रखते उस लाइट को अपनी आंखों में जाने से रोका था। फिर ऐसे कुछ बाइक्स की आवाज़ आई थी। बाइक की रोशनी में इतने सारे लड़कों को देखकर अर्शिया घबरा-सी गई थी, जो इसके इसके चक्कर लगा रहे थे। अरे बुलबुल, कहाँ चली जा रही है अकेली अकेली? हमारे साथ चल, तुझे भी मज़ा देते हैं और खुद भी मज़ा लेते हैं। वो लड़के खबासत से अर्शिया के गिर्द चक्कर लगाते मुसलसल बिक रहे थे।
بک رہے تھے۔ جیسے سنتے عرشیا نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا۔ دائد! عرشیا نے خوف سے دائد کو پکارا، لیکن دائد تو بہت دور تھا۔ اف، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے عرشیا۔ دائد پریشان ہوتا سب راستہ کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ تبھی اس نے عرشیا کو کال کی، لیکن عرشیا کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی، جس سے عرشیا کا موبائل بن جا رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، عرشیا نے التجائی لہجے میں کہا۔ اسے اس وقت زمار کی شدت سے یاد آئی تھی جو کہتا تھا کہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ سیکھ لو، لیکن عرشیا کہتی تھی وہ نازک سی ہے، اس نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، وہ کسی کو کیسے مارے گی؟ ہائے کاش میں زمار کی بات مان کر کچھ سیکھ لیتی، آج ان لڑکوں سے لڑ تو لیتی نہ، اب مجھے بھاگنا ہی پڑے گا۔ کیوں جانے دیں تمہیں؟ اتنی مشکل سے تو خوبصورت مال ہاتھ آیا تھا۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے عرشیا جھٹکتے اپنے ہیل والا جوتا اتار کر اس سے بھاگنا شروع کیا۔ وہ لڑکے ہنستے ہوئے عرشیا کے پیچھے اپنی اپنی بائک لیے چلتے جا رہے تھے۔ عرشیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائیں۔ اچانک سے ایک بائک والے نے عرشیا کا دوپٹہ پکڑ کر اسے ہوا میں اچالا تھا۔ ایک چیخ عرشیا کے منہ سے نکلی تھی، اور وہ چیخ کسی کے دل میں جا کر لگی تھی۔ ہوا میں اچالا گیا دوپٹہ کسی کے چہرے پر جا کر گرا تھا۔ اسی لمحے عرشیا کا وجود کسی پہاڑی نما وجود سے ٹکرایا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اتارا اور اپنے ساتھ لگے وجود کو دیکھا، جو اس کی طرف دیکھے بنا ہی کانپتے ہوئے اس کے ساتھ جڑا مسلسل رو رہا تھا، اور اسے اپنی باہوں میں دیکھ کر اس لڑکے کا دل الگ ہی سپیڈ سے دوڑنے لگا تھا۔ ارقم نے غصے سے اپنی سنہری کی حالت دیکھی تھی، جو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ دائد، مجھے پتا تھا تم آؤ گے مجھے بچانے کے لیے۔ عرشیا کو لگا اس کا دائد آیا ہے۔ ارقم نے اپنی کرسٹل آنکھوں سے ان لڑکوں کو دیکھا تھا جو ابھی تک عرشیا کو دیکھ رہے تھے۔ اے لڑکے، چھوڑو، یہ ہماری ہے، ہمیں مزہ لینے دے، پھر تو لے کر چلے جانا اپنی سنہری کے بارے میں۔ ایسی باتیں سن کر اب ارقم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے عرشیا کو دیکھا، جو شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارقم نے عرشیا کو ایک سائڈ پر بیٹھا عرشیا کا سر ڈھلک کر ایک طرف گرا دیا۔ ارقم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا عرشیا کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لپٹا اور اس لڑکوں کی جانب گیا۔ وہ میری ہے، سمجھے، وہ میری ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ عرشیا کا دوپٹہ ہی اس لڑکے کے گلے میں ڈال کر اسے مارنا شروع کیا تھا۔ ایک ایک کو دھو کر رکھ دیا تھا۔ اس لڑکے کا تو ارقم نے ڈر ہی پاڑ دیا تھا۔ چار لڑکوں کو مار کر جیسے ہی ارقم عرشیا کی جانب جاتا
وہاں دائد بھی آ گیا تھا۔ دائد عرشیا کی حالت دیکھتے بکھلاتے ہوئے اس کی جانب گیا تھا جو بے ہوش ہو چکی تھی، اور عرشیا کے پاس کسی اور کو دیکھ ارقم کو بے حد غصہ آیا تھا۔ ارقم نے عرشیا کا دوپٹہ والا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کیا تھا تاکہ وہ دوپٹہ اس کے پاس رہ سکے۔ آپ کو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ارقم کی گمبھیر آواز سنتے دائد نے ارقم کو دیکھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو آپ کی بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ارقم کی نظر عرشیا پر ہی تھی جس کو دائد نے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں بند دیکھ کر ارقم کو برا لگ رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اب ملنے چلنا چاہیے، دائد نے یہ کہتے عرشیا کو لیے چلا گیا۔ ارقم عرشیا کو جاتا دیکھتا رہا۔ سنہری، تمہیں اپنے بھائی کی نہیں میری باہوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت جلد تم میری باہوں میں ہوگی۔ ارقم ہمدانی کی باہوں میں، یہ کہتے ارقم نے عرشیا کے دوپٹے والا ہاتھ اپنے ناک کے ساتھ لگایا اور اس میں سے اپنی سنہری کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس زندگی کے لیے خوش آمدید سنہری، مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا عرشیا کو ایسے۔ اگر عرشیا کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو زمان کیا میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کرتا۔ دائد نے بے ہوش عرشیا کو دیکھ کر کہا اور گاڑی چلانے لگا، لیکن نظر بار بار عرشیا کے وجود کی طرف اٹھ رہی تھی جو بنا دوپٹے کے اپنے گھنگرالے بکھرے بال اور گال پر مٹی کے نشان دیکھ کر دائد نے لب پیچھے تھے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ لڑکا عرشیا کو نہ بچاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ دائد نے گہرا سانس لے کر عرشیا کو دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر میں موجود تھا۔ عرشیا کو راستے میں ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ عرشیا گاڑی میں ہی اپنی حالت ٹھیک کرتے گاڑی سے اتری، لیکن ننگے پاؤں بھاگنے کی وجہ سے عرشیا کے پاؤں کافی زخمی ہو گئے تھے۔ رکیں عرشیا، میں لے کر چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عرشیا کچھ کہتی، دائد نے عرشیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اندر لے گیا۔ عرشیا نے اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے دائد کے چہرے کو دیکھا۔ دائد ابھی بھی عرشیا کی نظروں کو اگنور کر رہا تھا۔ دائد عرشیا کو عرشیا کے کمرے میں لے کر پہنچا، لیکن وہاں جا کر دیکھا جہاں زمار کب سے ان دونوں کا انتظار کرتے کرتے امید کو اپنے اثار میں لیے سو گیا تھا۔ یہاں تو یہ سو گیا ہے۔ دائد نے عرشیا کو دیکھا، پھر اسے صوفے پر بٹھایا۔ عرشیا نے زمار کو دیکھا جو ایک باپ کی طرح امید کو اپنے حصار میں لیے سویا ہوا تھا۔ زمار، دائد نے ایک آواز ہی لگائی تھی جس سے زمار کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آگے تم لوگ، زمار نے دونوں کو دیکھا۔ دائد نے بس اتنا ہی کہا۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے عرشیا،
کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے بکھرے بال اور سرخ چہرہ اور زخمی پاؤں دیکھ کر زمار جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور عرشیا کی طرف گیا۔ وہ زمار اور اس سے پہلے دائد کچھ کہتا، عرشیا بول اٹھی، کچھ نہیں زمار، وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ دائد کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر وہاں کچھ لڑکے آ گئے تھے جس کی وجہ سے مجھے ننگے پاؤں بھاگنا پڑا، لیکن دائد نے وہاں آتے نکلے بچا لیا۔ عرشیا نے دائد کو دیکھا جس کی نظریں نیچے کیے ہوئے تھا۔ اگر زمار کو پتہ چل جاتا کہ دائد سے کیا غلطی ہوئی تو اسے مار ہی دیتا۔ جاری ہے۔